مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم جی یہ بھائی اگر سامنے آئے گا اور کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک کوئی سوال آپ کا کوئی مختصر ہوا ابھی سے بس سنوں گا جی بس سننا ہے اور طویل بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور مختصر بات کرنا ہے بہت مشکل ہے. کئی امتحان ایسے ہیں انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی میں ہوتا ہے کہ یہ آپ کو موضوع دیا جا رہا ہے تو اس موضوع پہ آپ نے 800 لفظ دیے جا رہے ہیں آپ کو 800 گن کے 800 لفظوں میں اس مضمون پہ آپ نے ایک کمپلیٹ ایسے لکھنا اور اگر آپ کے لفظ 800 سے زیادہ ہوئے تو آپ کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے اور 800 سے کم ہوئے تب بھی نمبر کاٹ اور بات بھی 800 لفظ میں آپ نے مکمل تو یہ اس چیز کو واسع صاحب نے جو ہے نا انتہا پہ پوچھا 800 لفظ تو دور کی بات ہے وہ 8 لفظوں میں ہی نا وہ مکمل بات کر رہے آپ نے پڑھی ہوں گی سنی بھی ہوں گی تو یہ جو ہے مختصر بات کرنا جو ہے نا یہ ایک کمال ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ کمال حاصل ہوتا ہے جی اور کوئی شوق جی علی بھائی یہ بابا جی کا جو شعر ہے ہر چہرے میں نظر آتی ہے یار کی صورت احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت اس کو ذرا تھوڑا سا پلیز یہ شعر نہیں ہے ہر شعرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت احباب کی صورت اور یہ شعر نہیں ہے یہ ایک مقام ہے جی جی مشاہدے کا ایک مقام ہے درویش کا ایک مقام ہے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں انہوں نے کرن کرن سورج میں بابا حضور کا ایک فکر ہے کہ ہر چہرہ دراصل ایک ہی چہرہ ہے اسی شعر کا نثر میں ترجمہ ہے تو اعجاز الحق صاحب سے آپ سنیے گا اللہ انہیں سلامت ہے تو ان کا اس لائن سے کوئی تعلق نہیں تھا بزرگوں سے ویسے انہوں نے کہیں کرن کے سورج میں یہ جملہ پڑھ لیا تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پہلی دفعہ جو وہ پہنچے واصف صاحب کے پاس تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جملہ میں نے پڑھا یہ ذرا مجھے سمجھاؤ تو واصف صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے سمجھائیں گے تو وہ بڑے قریب رہے واصف صاحب تو 2-3 سال کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ واصف صاحب کی چھوٹی صاحبزادی ہیں وہ اسکول میں پڑھتی تھی تو واصف صاحب نے کہا اعجاز الحق جاؤ بیٹی کو گھر لیا تو اب وہ اعجاز الحق صاحب وہ بیٹی کو پہچانتے تھے باز صاحب کی اور بیٹی بھی اجازت پہچانتے تو یا سب کہتے ہیں کہ جب میں گیا یہ مدرسۃ البنات کی بات گیٹ پہ کھڑا ہوا چھٹی ہوئی وہ جو لڑکی آئے وہ واصف صاحب کی بیٹی کی
جیسی جو لڑکی ہے وہ واصف صاحب کی بیٹی، جو لڑکی ہے واصف، سارا کراؤڈ جو ہے نا مجھے لگا کہ یہ تو واصف صاحب کی بیٹی، تو میں حیران پریشان نہ وہاں پہ کھڑا تھا، تو کافی دیر کھڑا رہ کے اب کیا کروں، تو وہ کہتے ہیں، وہ پھر بیٹی خود ہی میرے پاس ہے، کہتی ہے انکل آپ کسے ڈھونڈ رہے، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کو تو واصف صاحب نے یہ بات اس لیے نہیں سمجھائی کیونکہ یہ بات سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ دکھانے والی بات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے، اور یہ مشاہدے کا ایک مقام ہے۔ ریاض الحق صاحب کو تو تھوڑی دیر کے لیے ملا کہ ان کی تاکہ وہ ان کے سوال، لیکن جو درویش ہے اس کو ہمہ حال یہ مقام مل جائے، تو وہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ یہ مقام پھر کوئی عطا کرے تو پھر ملتا ہے کہ یہ کوئی مجاہدے سے ملتا ہے؟ ابھی جو ہے نا مجاہدے کے خلاف کافی باتیں ہو چکی ہیں، مزید بات نہ کھینچیں، یہ جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ، اور یہ ایک آئینہ ہوتا ہے دل میں، ایک آئینہ ہوتا ہے، یہ جو مشاہدہ ہے آئینہ ہے، اور آئینہ کے لیے آئینہ گر کی ضرورت ہے، وہ پتھر سے آئینہ بناتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور پتھر سے آئینہ بنانا جو ہے آسان کام تو